السلام علیکم پیارے ریڈرز، میں انوشا احمد امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں صحرائے محبت ایپیسوڈ نمبر 80 کی وائس اوور کرنے لگی ہوں۔ تو یہ میری پہلی کوشش ہے وائس اوور کی، تو آپ لوگ لازمی بتائیے گا کہ یہ کوشش آپ کو اچھی لگی یا پھر نہیں کمنٹس کے ذریعے۔ اور یہ کہ میرے آس پاس شور ہو رہا تھا تو ان شور کو آپ لوگ ذرا اگنور کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں آج کی ایپی کی طرف۔ صحرائے محبت از قلم انوشا احمد ایپیسوڈ نمبر 80۔ دلشاد کے آنکھ مارنے پر ڈیول نے اپنا رخ آیت کی طرف کیا جو بیزار سی کھڑی تھی۔ کون کہتا ہے تم شریف انسان ہو دلشاد، پورے کمینے ہو۔ ماہر نے بھی جل کر دلشاد کی تعریف میں جملہ پیش کیا۔ شریف ہوں تبھی اس کرمنل چڑیل کے سامنے منتیں کر رہا ہوں میری بیوی مجھے واپس لوٹا دے۔ دلشاد نے ڈیول کے ریئیکشن پر مسکراتے پھر ماہر کو دیکھتے اس کی بات کا جواب دیا۔ کرمنل چڑیل میں ہوں، حالانکہ جیل میں کوئی خانزادہ رہ کر آیا ہے، شریف کے نام پر کالا دھبا۔ پھر دلکش بھی کیسے پیچھے رہتی، بھگو کر دلشاد کو طنز دے مارا، جسے سنتا دلشاد دلکش کی طرف پورا گھوما۔ یہ تم اور یہ بہن کا بھائی جیل جیل کیوں کرتے رہتے ہو؟ حالانکہ جیل بھی میں تم دونوں بہنوں کی ہی وجہ سے گیا تھا۔ دلشاد نے بھی گھور کر چبا چبا کر دلکش اور انایا کو یاد کروایا، جبکہ دلکش نے تو ہوں کہتے ایک کان سے سن کر دوسرے سے بات نکال دی، جبکہ انایا نے منہ کے زاویے بگاڑتے اپنے بال۔ تو ڈیول دلکش کے ریئیکشن پر پھر قہقہا لگا اٹھا، کیونکہ دلشاد نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ یہ تو میں بند کرو، بتاؤ ہوا کیا ہے؟ کیوں رات کے اس وقت انسانوں اور ہوائی مخلوق کو آرام نہیں کرنے دے رہے تم لوگ؟ آخر بات کیا ہے؟ ماہر نے بیزاریت سے کہا تو نوریز نے گلا کھنکارتے ہوئے ماہر کو پوری بات بتائی، جس پر سب مرد حضرات معصومیت سے کھڑے تھے تو خواتین کا غصہ بھی عروج پر آیا۔ اب دوبارہ سب کچھ یاد جو آ گیا تھا، یا یوں کہیں یادداشت واپس آ گئی تھی۔ پوری بات سننے کے بعد ماہر نے تمام مرد حضرات اور ان کی بیگمات کو ایک ایک کر کے دیکھا اور پھر ہنسی کا وہ دورہ پڑا ماہر کو کہ وہ ہنس ہنس کر دورہ ہو گیا۔ جبکہ اب تو ڈیول سمیت تمام مرد حضرات نے ماہر کو جل کر دیکھا۔ خود تو کمینہ سنگل آرام سے اپنے کمرے کے باہر کھڑا ہے، جبکہ ہماری حالات پر ہنس ہنس کر پاگل ہو رہا ہے۔ تو دلکش کو ماہر کا یوں ہنسنا بھی کچھ پسند نہیں آیا کہ ہا ہا ہا، ویسے یہ چھوٹا خانزادہ تو بڑی توپ نکلا، خود تو مزے سے اپنی فرسٹ نائٹ ان منا رہا ہوگا اور تم لوگوں کو تمہاری بیویوں کے ہاتھوں ذلیل کروا گیا۔ شکر الحمدللہ میری شادی نہیں ہوئی اور مجھے کوئی کمرے سے باہر نکالنے والی نہیں ہے۔ ماہر نے اپنی ہنسی پر ضبط کرتے کہا تو سب مرد حضرات نے دائم کو پھر دل میں کوسا، جبکہ دلکش اب ماہر کو ہنستا دیکھ کر اپنے کمرے سے ماہر کے کمرے کا فاصلہ طے کر گئی اور مسکراتی ہوئی خوشی سے ماہر کو دیکھنے لگی، اور دلکش کا اس طرح مسکراتے ہوئے ماہر کو دیکھنا ماہر کو پل میں ساکت کر گیا۔ ماہر جو کچھ دیر پہلے ہنس ہنس کر پاگل ہو رہا تھا، اب دلکش کے مسکراتے چہرے کو دیکھتا دلکش میں کھو گیا۔ پھر دلکش نے ماہر کو اپنے پاس آنے کا ہاتھ سے اشارہ کیا، جس پر ماہر ٹرانس کی سی کیفیت میں دلکش سے 2 قدم کے فاصلے پر دلکش کے سامنے آیا۔ تو دلکش نے راؤنڈ سٹیپ لیتے خود بھی چلتی ہوئی دائرے کی سمت گھومی تو ماہر بھی ٹرانس کی سی کیفیت میں دلکش کے ساتھ گھوما۔ پھر دلکش رک گئی۔ اب پوزیشن یہ تھی کہ دلکش ماہر کے روم کے دروازے کے سامنے پشت کیے کھڑی تھی، تو ماہر دلکش کی دلکش آنکھوں میں دیکھتا دلکش سے 2 قدم کے فاصلے پر اس کے سامنے۔ پھر دلکش نے 1 قدم پیچھے لیا اور اپنا بایاں ہاتھ اندر کی طرف دروازے کے لاک پر لے جاتی، لاک کلک کرتی، پھر وہی ہاتھ باہر نکالتی، لاک پر رکھتی، دھاڑ کی آواز سے کمرہ بند کر گئی، اور ماہر یکدم دھاڑ کی آواز سے ٹرانس سے باہر آیا، اور جیسے ہی سمجھ میں آیا اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، تو دلکش کو بے یقینی سے دیکھنے لگا جو اس کا روم لاک کر چکی تھی اور ماہر کو کمرے سے بے دخل، جبکہ دلکش کی چالاکی اور ان کی حالت سے کچھ دیر پہلے محفوظ ہوتے ماہر کی شکل دیکھتے اب قہقہا لگانے کی باری تمام مرد حضرات کی تھی۔
جبکہ دلکش 2 قدم آگے ہوتی مسکراتی ہوئی اپنے بال جھٹکتی واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ چڑیل: ماہر بس بڑبڑا ہی سکا، اور کرتا بھی کیا بیچارہ۔ مبارک ہو ماہر، تم بھی بے دخل ہو گئے اپنے روم سے۔ تمہارے ساتھ تو ہم سے بھی بڑھ کر ظلم ہوا ہے۔ ہمیں تو ہماری بیویوں نے نکالا، اور تمہیں؟ حشام ہنستا ہوا بولا اور پھر بات ادھوری چھوڑ گیا، جس پر ماہر نے سب کو دیکھتے جو اس پر ہنس رہے تھے پھر حشام کی بات سنتے حشام کی طرف قدم بڑھائے، لیکن بیچ میں ڈیول کو ہنستا دیکھ کر ماہر ڈیول کی طرف جھک کر سرگوشی کر گیا۔ تمہاری بہن تو ابھی سے ہی بیویوں والے کام کر رہی ہے سالے صاحب۔ ماہر کی سرگوشی ڈیول کو کچھ خاص پسند نہیں آئی، اسی لیے ڈیول نے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ ماہر کے پیر پر اپنا بھاری بھرکم پیر مارتے ماہر کی سسکی نکال دی۔ ڈیول نے یہ کام اتنی صفائی سے کیا تھا کہ ماہر اور ڈیول کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں پایا ماہر کو کہاں پڑی ہے اور پڑی بھی ہے یا نہیں۔ ماہر کو کہاں پڑی ہے اور پڑی بھی ہے یا نہیں، لیکن ماہر بھی ڈیول کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھتا مسکراتا ہوا بنا لڑکھڑائے، کیونکہ ڈیول نے پیر مارا تھا جو کہ ہتھوڑے سے تو کم نہیں تھا اور ماہر کو درد بھی ہو رہا تھا۔ حشام کی طرف آیا جو کہ سب مرد حضرات کے ساتھ ماہر کی سچویشن پر ہنس رہا تھا، پھر سرگوشی میں حشام کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہوا بولا، اور مجھے تیری ہونے والی بھابھی نے۔ ماہر نے کہا تو حشام مسکرایا، جبکہ دلکش ناسمجھی سے ماہر کی سرگوشی پہلے ڈیول اور اب حشام سے دیکھنے لگی، جبکہ ڈیول اب دوبارہ اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوا۔ میری 2 بچوں کی ماں، یار مت کرو یہ ظلم میری ڈیول کوئن۔ ڈیول نے آیت کے ہاتھ کو تھامتے محبت سے اس پر اپنے ہونٹ رکھتے کہا تو آیت کے دل نے پل میں ایک پیٹ مس کی، لیکن پھر اپنے وہی جلالی روپ میں آ گئی۔ دفع ہو جاؤ ڈیول، ورنہ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی، آیت نے جھٹکے سے ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا۔ مائی لیڈی، کمرے کے اندر کرتے ہیں نا یہ پیار، یہاں حاسدوں کی نظر لگ جائے گی، ڈیول نے ڈمپل کی نمائش کرتے کہا تو آیت کا دل کیا اپنا سر دیوار میں مار لے، لیکن یہ تو نہیں کر سکتی تھی وہ، اس لیے دروازہ ہی جھٹکے سے ڈیول کے منہ پر دے مارا اور ڈیول بیچارہ دروازہ ہی دیکھتا رہ گیا۔ حاسدوں کی بددعائیں لگی ہیں، دلشاد ڈیول کی شکل پر قہقہ لگاتا بولا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا ڈیول کا حاسدوں سے اشارہ دلشاد ہی تھا، جبکہ دلشاد کی بات پر ڈیول نے دکھ سے اپنے روم کے بند دروازے پر سر ٹکایا اور بڑبڑایا، کمینہ نمل میری جان۔ نوریز اپنی بات مکمل کرتا کہ نمل نے بھی نوریز کے منہ پر دروازہ بند کیا، اور جیک اور حشام کو منہ کھولتا دیکھ مہک اور عائشہ نے بھی یہی کام سر انجام دیا، جبکہ دلشاد اب بھی دلکش کو آس بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جس نے بیزاریت سے عنایا کو دیکھا تو عنایا نے قدم دلکش کے بیڈ کی طرف لیے۔ دلکش، دروازہ بند کر دو، مجھے آرام کرنا ہے، عنایا نے آواز بلند کہا تو دلکش نے اپنی بہن کی بات پر لبیک کہتے دلشاد جو کہ لب کھولے کچھ بولنا چاہتا تھا اس کے منہ پر دروازہ بند کیا۔ اب تمام مرد حضرات ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے، پھر سر جھٹکتے ہوئے اس فلور کے لاؤنج کی طرف آئے تو سامنے ہی داہم کے بند کمرے کو سب نے غصے سے دیکھا، جبکہ دلشاد اب اپنے روم کی طرف قدم بڑھا گیا، کیونکہ ان تمام مرد حضرات میں وہی تھا جو کمرے سے بے دخل نہیں تھا۔ دلشاد نے اپنے روم میں قدم ہی رکھا تھا جب ایک ایک کر کے سب مرد حضرات ہی دلشاد کے روم میں داخل ہوئے۔ دلشاد نے پلٹ کر سب کو دیکھا، ڈیول تو دلشاد کے بیڈ پر چت لیٹا تو نوریز ڈیول کے برابر میں، جبکہ حشام دلشاد کے کاؤچ پر تو جیک اور ماہر خود سونے کے لیے جگہ تلاش کر رہے تھے تو جیک نے دلشاد کو دیکھتے مسکراتے ہوئے کبرڈ کا رخ کیا اور کبرڈ کھولتے ہی سامنے کمفرٹ نظر آیا، جسے تھامتے ہوئے کاؤچ سے حشام کے سر کے نیچے سے کشن کھینچتے جیک اور ماہر نے بیڈ کے سائڈ کارپیٹ پر کمفرٹ پھیلایا اور کشن رکھتے جیک تو چت لیٹ گیا، جبکہ ماہر نے بیڈ پر رکھے ایکسٹرا تکیا اٹھاتے جیک کے برابر میں رکھتے لیٹ گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ تم لوگ میرے کمرے میں نہیں رہ سکتے،
دلشاد نے سب کو سکون فرماتے دیکھ اپنے کمرے کی بکھری حالت کو دیکھتے صدمے سے کہا، تو کہاں جائیں منحوس بہنوئی؟ ڈیول نے دلشاد کو صدمے میں جاتا دیکھ اٹھتا اپنے سلیپرز جو کہ وہ اتارنا بھول گیا تھا بیڈ پر ہی اتارتا دروازے کی سمت باری باری پھینک گیا، جبکہ دلشاد نے خونخوار نظروں سے ڈیول کی اس حرکت پر ڈیول کو دیکھا۔ واقعی وہ لوگ کہاں جاتے؟ گیسٹ روم میں تو باہر ممالک سے آئے مہمان اور کچھ خاندان کے عزیز لوگ تھے، وہاں ولا کے سارے روم ہی بک تھے۔ دلشاد نے سمجھتے ہوئے لمبی سانس کھینچ کر ہوا کے سپرد کی۔ واقعی آج رات اسے ان تمام لوگوں کے ساتھ گزارنی تھی، لیکن نظریں اب بھی ڈیول پر تھیں۔ ایسے مت دیکھ پگلے، پیار ہو جائے گا۔ ڈیول نے دلشاد کو آنکھ مارتے کہا، اس پیار کے صدقے جان سے نہ مار دوں تجھے سالے؟ دلشاد نے جبڑا بھینچتے کہا، اور میں نے تو چوڑیاں پہن رکھی ہیں جو تجھے دیکھتا رہوں گا۔ ڈیول نے بھی ناک سے مکھی اڑائی، پہن لے سالے، چاندنی سے زیادہ حسین لگے گا۔ دلشاد نے بھی حساب بے باک کیا، تیری تو نیت ہی خراب ہے مجھ پر منحوس بہنوئی۔ ڈیول نے دلشاد کو کہتے اپنی درست شرٹ کو دوبارہ درست کیا تو جسے دیکھتے دلشاد جل اٹھا، نہیں سالے، تیرا دماغ خراب ہے۔ دلشاد نے بھی طنزیہ مسکراتے جل کر ڈیول کی تصحیح کی، اللہ کا واسطہ ہے سونے دو یار، یہ سالے بہنوئی والا رومانس کل کے لیے چھوڑ دو۔ نوریز نے منہ پر تکیہ رکھتے کہا۔ ماہر، جیک اور حشام نے نوریز کی بات پر قہقہ لگایا، جبکہ ڈیول نے نوریز کے بالوں کو مٹھی میں بھرتے نوچا تو نوریز نے درد سے کرہاتے ہوئے ڈیول کو معصومیت سے دیکھا۔ جس پر ڈیول نے نوریز کے بال چھوڑے تو دلشاد بھی سر جھٹکتے ہوئے نوریز کو سائیڈ کرتے بیڈ پر چت لیٹتا لائٹ آف کر گیا۔ یہ صبح کا وقت تھا۔ آج دلشاد، عنایہ، داہم اور حالے کا ولیمہ تھا۔ ابھی فجر کی روشنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی جب ماہر بے آرام سا اٹھتا سب مرد حضرات کو گھوڑے گدھے بیچتے ہوئے سوتا پا کر دیکھنے لگا۔ ڈیول اور دلشاد نے نوریز پر اپنے ایک ایک پیر رکھا ہوا تھا تو نوریز میاں نے اپنے دونوں بازو ان دونوں کے سینوں پر، جبکہ حشام تو کاؤچ پر آڑا ترچھا لیٹا تھا تو جیک بیڈ کے عین قریب تکیہ باہوں میں بھینچے ہوئے۔ ماہر ان سب کو دیکھتا مسکرایا اور پھر دروازہ کھولتا نیچے آیا تو زرعیش بیگم جو کچن میں خان سامہ کو ناشتے کا بتا رہی تھیں ماہر کو دیکھتی ہوئی مسکرائیں۔ بیٹا اتنی جلدی اٹھ گئے آپ، ناشتہ لگواؤں آپ کے لیے؟ زرعیش بیگم نے ماہر سے پوچھا، جس پر ماہر مسکراتا نفی میں سر ہلا گیا۔ آنٹی میرا روم لاک ہو گیا ہے، مجھے ابھی اپنے کام سے جانا ہے، ارجنٹ، آپ روم ان لاک کروا دیں گی پلیز؟ ماہر نے زرعیش بیگم سے اپنی پریشانی کا اظہار کرتے کہا، اسے واقعی آج کرمنل آفس جانا تھا کچھ معاملات دیکھنے کے لیے۔ ماہر کی بات پر زرعیش بیگم نے مسکراتے ہوئے ملازمین سے کہتے ماہر کا روم ان لاک کروایا تو ماہر فریش ہوتا۔ ماہر کے منع کرنے کے باوجود زرعیش بیگم کے ناشتہ بھجوانے پر مسکراتا ہوا ناشتہ کر کے نیچے آتا باہر قدم بڑھانے لگا جب زرعیش بیگم کی آواز نے اسے روکا۔ ماہر بیٹے، دلکش پرسکون فضا کے لیے باہر گئی ہے، آپ اسے بھی دیکھ لیجیے گا، نئے راستے ہیں، اس کے لیے کہیں بھٹک نہ جائے۔ میں نے اتنا اصرار کیا تھا کہ کسی ملازم کو لے جائے ساتھ، لیکن وہ نہیں مانی۔ زرعیش بیگم نے پریشانی سے کہا تو ماہر کے چہرے کے تاثرات دلکش کی لاپرواہی پر یکدم سخت ہوئے، لیکن وہ خود کو کمپوز کرتا زرعیش بیگم کو تسلی دیتا باہر کھڑی اپنی جیپ میں ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا ہوا وہاں ولا سے باہر نکل گیا۔ دلکش جو کہ وہاں ولا سے نکلی تو پرسکون فضا کے لیے، صبح کی یہ روشنی انجوائے کرنے کے لیے تھی، لیکن وہاں ولا سے کچھ ہی دور کچھ گنڈوں سے ٹکرا بیٹھی جنہوں نے گن نکالتے ہوئے نہ صرف دلکش کو قیمتی سامان ان کے حوالے کرنے کی دھمکی دی بلکہ جان سے مارنے کی بھی دھمکی دی۔ دلکش کی تو گن دیکھتے ہوائیاں اڑ گئیں، اسے اب پکا لگنے لگا کہ یہ داہم کی بددعا ہی لگی ہے اسے۔ اس نے کل گن پوائنٹ پر داہم سے نیک لیا تھا
اور آج خود وہ گن پوائنٹ پر ہے۔ دلکش نے ان گنڈوں کو بتایا اس کے پاس کوئی قیمتی سامان نہیں، جس کا سنتے اب وہ گنڈے دلکش کو گھور رہے تھے، جبکہ دلکش بھیگی بلی بنے دل میں آیت الکرسی پڑھنے میں مشغول تھی۔ اتنے میں دلکش نے ایک جیپ کو کچھ فاصلے سے اپنی طرف آتے دیکھا اور دلکش سے کچھ فاصلے پر وہ جیپ رکی تو ماہر نے جیپ کے باہر قدم رکھا تو ہوا کے دوش سے ماہر کے بال ماتھے پر بکھرے۔ دلکش ماہر کو دیکھتی یکدم آنکھوں میں چمک لے آئی، جبکہ ماہر دلکش اور ان تین آدمیوں کو دیکھتا فوراً معاملہ سمجھ گیا اور ایک ہاتھ پیچھے لے جاتے اپنی پینٹ میں اڑسائی ہوئی گن باہر نکالی، جبکہ دلکش اسے اپنے قریب آتا دیکھ پھر پلٹی اور سامنے کھڑے گنڈوں کو گھورنے لگی۔ کوئی مسئلہ ہے محترمہ؟ ماہر نے پہلے بھیگی بلی اور اب اس کی شے پر بنی شیرنی کو دیکھتے مسکراہٹ دبا کر دلکش کے برابر میں کھڑے ہوتے پوچھا۔ اسے دلکش پر غصہ بھی تھا، دلکش کی لاپرواہی پر، لیکن پتہ نہیں کیوں دلکش کے چہرے کے ایکسپریشنز کو دیکھتے ہوئے ماہر کا غصہ اڑن چھو ہوا۔ یہ مجھے چھیڑ رہے ہیں، دلکش نے ہوا کے دوش سے اڑتے ہوئے بال سنبھالتے غصے سے کہا تو وہ گنڈے اس بھیگی بلی کو اچانک شیرنی بنے دیکھنے لگے اور اس کی غلط بیانی پر تو اش اش کر اٹھے۔ او بہن جی، ہم نے آپ کو کب چھیڑا؟ ہاں، ہم تو چوری کے ارادے سے آئے تھے آپ کے پاس اور ہم بہت شریف چور ہیں، ہمارے گھر میں بھی ماں بہن ہیں، ہم ایسے کام نہیں کرتے، دلکش کی بات پر چور نے برا مانتے ہوئے کہا تو دلکش گڑبڑاتی ماہر کو دیکھنے لگی، جس نے اپنا رخ دوسری طرف کرتے اپنی ہنسی چھپائی۔ تو گھور کیوں رہے تھے؟ ہاں، وہ بھی چھیڑنے کے زمرے میں آتا ہے جاہلوں، دلکش نے بھی لڑاکا طیارہ بنے کمر پر دونوں ہاتھ ٹکا کر کہا، جس پر ان شریف گنڈوں کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ اب اپنی بہن کا علاج کرواؤ آپ، شریف آدمیوں پر بہتان لگا رہی ہیں یہ، اب کہ دوسرا گنڈا آگے ہوتے ہوئے بولا تو ماہر کو اس کی بات بالکل پسند نہیں آئی، جس پر ماہر نے گن کلک کرتے اس گنڈے کے پیر کا نشانہ باندھ کر بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے سڑک پر فائر کیا، جس سے وہ گنڈا اپنے ساتھی کی گود میں چڑھ دوڑا تو دلکش نے بھی دونوں ہاتھ فائر کی آواز پر اپنے دل کے مقام پر رکھے۔ دلکش سمیت وہ تینوں گنڈے بھی ماہر کو ناسمجھی سے دیکھنے لگے۔ میری بہن نہیں ہے یہ، پیار کرتی ہے مجھ سے، سمجھے، اور کھسک لو تم تینوں یہاں سے، ورنہ یہ نہ ہو تم تینوں کے جنازے کے لیے 12 آدمی یہیں بلانے پڑیں، ماہر نے ناگواری سے کہا تو اپنے ساتھی کی گود میں چڑھے گنڈے نے دونوں سے کہا، چلو بھائی لوگ، جس پر اس گنڈے کے ساتھی نے اسے گود سے نیچے اتارتے ہوئے اپنی بائیک پر سوار ہوتے وہاں سے 9 2 11 ہوئے تو دلکش اب ماہر کی طرف غصے سے دیکھنے لگی، جس پر ماہر نے ایک آئی برو ریز کرتے پوچھا، کیا؟ اور انجان بن گیا۔ میں تم سے پیار کرتی ہوں؟ دلکش نے بگڑے تیور سجائے پوچھا۔ چلو کہتی ہو تو مان لیتا ہوں، ارادہ نہیں ہے میرا شادی کا، لیکن خیر کیا یاد رکھو گی، ہاں کی میں نے۔ کیا شان بے نیازی تھی ماہر راشد خلیل کی، احسان کرنے والے انداز میں گویا ہوا، اور دلکش کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ او عقل کے اندھے بہرے آدمی، میں بتا نہیں رہی، میں پوچھ رہی ہوں۔ اب دلکش کو مزید غصہ آیا تو ماہر کو القابات سے نوازی گویا ہوئی، تو پوچھ مجھ سے کیا رہی ہو، خود سے پوچھو، کیا تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ ماہر نے دلکش کے غصے سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے دلکش کو مشورہ دیا۔ بالکل نہیں، شکل دیکھی ہے اپنی؟ ہوں۔ دلکش نے دونوں ہاتھ پہلو میں باندھتے ماہر کو جتا کر کہا، تم نے دیکھی ہے اپنی؟ دلکش کی بات پر ماہر نے بھی آئی برو ریز کرتے پوچھا، مانا محبت کرتا ہے، لیکن اتنی تو محبت اندھی نہیں ہوتی جتنی یہ دلکش فاطمہ اتنی خوبصورت آنکھیں لیے اندھی ہو رہی تھی۔ ماہر راشد خلیل پر تو لڑکیاں مرتی تھیں، چاہے وہ پھر امریکہ کی ہوں یا پھر پاکستان کی، اور ایک دلکش فاطمہ تھی جو اس کی شکل پر بات کر رہی تھی، اتنی اچھی ہے کہ ایک ہینڈسم نوجوان ڈاکٹر عرف چھوٹا خانزادہ مرتا ہے مجھ پر۔ ماہر کی بات سنتے دلکش نے داہم کو یاد کرتے اترا کر کہا، اور یہاں ماہر کو آگ لگی، ہاں وہی خانزادہ نا جو تمہیں ہی کل کرمنل چڑیل کہہ رہا تھا۔ ماہر نے بھی چبا چبا کر دلکش کو جتایا،
جس پر دلکش کو بہت برا لگا۔ دلکش نے ہوں کرتے سر جھٹکا اور ماہر کی جیپ میں ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی سیٹ سنبھال گئی، جبکہ ماہر بھی کا پھولا ہوا منہ دیکھتا مسکراتا سر جھٹک کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا۔ دلکش نے پورے راستے ماہر سے کوئی بات نہیں کی، جبکہ ماہر بھی وہاں بنا دلکش کو ڈراپ کرتا گیٹ کے اندر جانے تک وہیں کھڑا رہا اور پھر زن سے جیپ کو اپنی منزل کی طرف بڑھا گیا۔ جاری ہے۔